خواتین و حضرات، میں اپنے مقالے کا خلاصے کا بھی خلاصہ پیش کروں گا، کیونکہ جاوید چانڈیو صاحب کی تقریر کے بعد وہ 7 برس سے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے اساتذہ کے لیڈر ہیں۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، اس لیے مختصر سی گفتگو اور مختصر سی بات کروں گا۔ میرے اس مختصر سے مقالے کا عنوان ہے شاہ لطیف سب کا شاعر۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے وہ عظیم المرتبت شاعر ہیں جن کے بارے میں سندھ کے تمام باسی متفق ہیں کہ وہ ان سب کا شاعر ہے۔ مذہبی عقائد کے مالک، ان کو صوفی منش اور تصوف کے رکھنے والے مانتے ہیں۔ ایک طبقہ انہیں روحانی بزرگ کی حیثیت دیتا ہے اور ان کے مزاروں پر منتیں ماننے پہنچ جاتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے صاحب کو کافی دیر تک جب میں نے ان کی مزار پر دعا مانگتے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا، اتنی طویل دعا کس سلسلے میں تھی؟ تو مسکرا کر بولے، میں نے سائنس سے استدعا کی ہے کہ مجھے بھی اپنے پائے کا شاعر بنا دو۔ سیکولر ترقی پسند انہیں انقلابی شاعر مانتے ہیں اور لادینی بھی انہیں اپنے ہی فکر کا مانتے ہیں۔ انہوں نے ملا اور مولویوں کو اپنے اشعار کے ذریعے کوسا بھی ہے، بلکہ کچھ اشعار میں تو بد دعا بھی دی ہے۔ یوں ہر طبقے فکر والے شاہ سائیں کو اپنا مانتے ہیں۔ کشمور سے کراچی تک، جیسلمیر، کچھ اور راجستھان کے لوگ بھی شاہ صاحب کے کلام، فلسفے اور فکر سے ہر دور میں فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ نہ صرف پڑھے لکھے یا خواندہ لوگ، بلکہ ان پڑھ، گنوار، چرواہے، کسان، محنت کش بھی شاہ سائیں کے کلام کو سینے سے لگائے جنگلوں، بیابانوں میں گاتے اور آلاپتے پھرتے ہیں۔ پھر چاہے وہ تھر ہو یا کوہستان، اتر سندھ ہو یا لاڑ، شاہ صاحب نے ہر علاقے اور خطے کے لوگوں کی ترجمانی انہی کے لہجے میں کی ہے۔ نتیجتاً ہر خطے کا باسی انہیں نہ صرف شاعر بلکہ اپنا رہبر بھی سمجھتا ہے۔ چرواہے بھی ان کے کلام کو گاتے پھرتے ہیں۔ جن کو آیات قرآنی یاد نہیں، انہیں شاہ جو رسالو پر زبان یاد ہے۔ یوں شاہ لطیف نے سندھ کے باسیوں کو شاہ جو رسالو جیسی مقدس تصنیف دے کر سندھیوں کو بھی اہل کتاب ہونے کا شرف بخشا ہے، جس پر ہر سندھی، چاہے وہ جس بھی مکتب فکر کا ہو، کسی مذہب اور عقیدے کا ہو اور کسی بھی فلسفے کے ماننے والا ہو، کامل ایمان رکھتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم فلسفہ حیات ہے اور زندگی کے تمام تر معاملات اور مسائل میں رہنمائی کرتا ہے، ایسے ہی شاہ جو رسالو بھی ایک مکمل فلسفہ حیات ہے جس میں زندگی کے معاملات، افکار اور فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ دیہاتیوں کی عکاسی ہو یا مچھیروں کی، بنجاروں اور محنت کشوں کی ہو، یا عورت کے عظمت کی بات ہو، عورت کے ہمت اور بلند حوصلے کی بات ہو، یا کھیتوں، کھلیانوں، دریاؤں، انسانی عادات اور اطوار اور زندگی کے اوڑھنے بچھونے کو بھی خوبصورت، دلچسپ اور سحر انگیز انداز میں شاہ سائیں نے پیش کیا ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری نے جمالیاتی و فنی اعتبار سے بھی سندھی زبان و بیاں کو وسعت اور بلندی عطا کی ہے، جس کے بغیر شاہ سائیں اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ گویا وہ اپنے پیشرو شعراء کے مقابلے میں خیالات کے نئے اظہار کے لیے نئے سانچے لے کر بھی آئے۔ استعاریں اور علامتیں اگرچہ پرانی تھیں، لیکن شاہ صاحب نے انہیں نئی معناؤں میں برت کر اسے اپنایا اور اس طرح زبان و بیان کی قدامت کے باوجود اس میں نئے پن کی روح پیدا کی۔ شاہ صاحب کے جمالیاتی ذوق نے انہیں ایسی حسن شناس نگاہ بخشی تھی جو ویرانوں، بیابانوں اور چٹیل میدانوں میں بھی دل فریب منظر دکھانے کی قدرت رکھتے تھے، اور جہاں خود حسن سریر آرا منظر ہو جائے
تو وہاں شاہ صاحب نے اظہار کے لیے ایسے حیران کن نظارے تراشے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سر سارنگ سے کے کچھ مناظر ہیں، ان میں سے میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ ڈھک سے امڈی ہیں بدلیاں کیا، کتنے پرکیف ہیں نظارے، چوکڑی بھر رہے ہیں چوپائے، تر بتر کھیت ہو گئے سارے، اس کڑک اور اس گرج سے ڈرنا کیا، بج رہے ہیں خوشی کے نکارے، اپنی ویران جھوپڑی کو سجا دیکھ کر آنے کو ہیں تیرے پیارے، اس کی نظروں کے سلسلے میں ہیچ چاند خورشید اور سیارے، رخ کسی کا ہے استنبول، کوئی جاتی ہے کابل و کندھار، ایک سمرقند کی طرف مائل، ایک گریزاں ہے گرنار۔ عوام میں ان کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سندھ کے لوک داستانوں اور نیم تاریخی قصوں کے ذریعے اپنی شاعری کا اظہار کیا ہے۔ اگرچہ قصہ گوئی ان کا مطمع نظر نہیں تھا، بلکہ جزوی اعتبار سے کسی قصے، نیم تاریخی داستان یا واقعے کو بطور علامت استعمال کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہوں نے ان قصوں، کہانیوں یا نیم تاریخی داستانوں کے اس حصے سے اپنی شاعری کو ہم کلام کیا ہے جہاں اس قصے کا کلائمیکس آیا ہے، یا جہاں داستان رنج و علم شروع ہوتا ہے۔ انہی داستانوں سے انہوں نے گوشت پوست کے چلتے پھرتے کردار تخلیق کر کے دکھائے ہیں جو انسانی جذبات، احساسات اور کیفیات کے مظہر بھی ہیں۔ مثال سر ماروی میں ماروی کا جاویداں کردار، حب الوطنی، راست بازی اور مستقل مزاجی جیسے انسانی جذبات اور کیفیات کی ایک زندہ علامت بن گیا ہے۔ اگرچہ عمر ماروی کا قصہ سندھ کا ایک مشہور قصہ ہے یا نیم تاریخی داستان ہے جو ایک جابر حکمراں اور ایک بے غیرت منگیتر کے کرداروں پر بھی مشتمل ہے، لیکن شاہ عبداللطیف نے ماروی کے قید و بند کی صحبتیں، ہمت اور حوصلے سے اسے ایک امر کردار بنا دیا ہے۔ ایسا کردار جو کہ حب الوطنی، ایثار، قربانی، ہمت اور حوصلے کی ایسی علامت بن گیا ہے جو اب ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور عام زندگی میں بھی ماروی کی مثال دی جاتی ہے۔ یوں اور سروں میں بھی مختلف داستانوی کردار، وہ چاہے سورٹ کا کردار ہو یا مومل کا، سونی کا کردار ہو یا سسی کا، رائے لیاج کا یا مورڑیوں کا، سب کرداروں کو شاہ سائی نے ایک جیتا جاگتا کردار بنا دیا ہے۔ غرض ہے کہ شاہ صاحب کے سروں میں جہاں جہاں انسانی کرداروں کے حوالے سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہاں شاہ سائی نے معجزاتی طور پر ان کرداروں کو بلیغ علامتی پیکر بھی بنا دیا ہے، اور اکثر تو بے جان اشیاء، عمارتیں تک استعارے اور علامتی نظام کا حصہ دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ چارن بیجل کا ساز یا مومل کا کاک محل وغیرہ ایسی علامتیں ہیں جو علماء کے علاوہ عام لوگوں میں بھی بہت مقبول اور مانوس ہیں۔ شاہ صاحب کا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ آپ داستان سرائی کریں، انہوں نے تو مقبول عام داستانوں اور نیم تاریخی قصوں کے مختلف اجزاء کو علامتی اور استعارتی اور اشارتی انداز میں بیان کر کے اپنے سوچے سمجھے خیالات اور تصورات کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ آپ جن روایت کی توسیع کر رہے تھے ان میں باہمی بول چال کو بھی ایک اہمیت حاصل تھی۔ تلقین و ہدایت اور فکر اور فلسفے کی باتیں بھی بے تکلفانہ گفتگو اور عوامی انداز کی بول چال میں بیان کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض داستانیں ایسی بھی ہیں جو کہ کئی سروں میں بدل بدل کر آئی ہیں، لیکن خیال کی ایک اندیکھی ڈوری ہے جو مختلف عناصر کی ترتیب کو ایک تاثر کی اکائی پیدا کرتی ہے، اور شاہ صاحب کا کلام کی مقبولیت کی یہی ایک بنیادی وجہ ہے جس نے انہیں عوامی، انقلابی، صوفی، ترقی پسند اور ہر ایک کا پسندیدہ شاعر بنا دیا، اور ہر مکتب فکر کے ماننے والے انہیں صرف اپنا اور اپنا ہی شاعر مانتے ہیں۔